اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ، جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکا کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکا کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکا کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت بڑا دھوکا ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا، تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتا ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ سکسیسفل لائف جس کو ڈھونڈتے ہوئے آج مارے مارے ادھر ادھر سرگرداں ہیں ہمارے بچے، جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، یا اپنی زندگی میں بڑی جائیدادیں بنا لینا یہ بڑی کامیابی ہے، یا ایک بہت بڑی نوکری مل جائے، یا اچھی بیوی مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو مدار ہے یا جو کامیابی کا معیار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرمائے
جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے۔ تو ہم نے جو پارہ آج تلاوت کرنا شروع کیا 18واں پارہ، اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کامیاب ہو چکے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا، تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں، ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے معنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہوں تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا گھر جھونپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نہ جانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں۔ دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا جس پر تم سفر کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لا کر گھیر کر رکھ دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاత్కాری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں، گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ زمانے جہالت میں جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہے آج۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا، عورتوں کی عزت لوٹنا، نہ جانے کتنی عورتیں سال میں عصمت دری کی شکار ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں روز عورتیں عزت دے بیٹھتی ہیں درندوں کے ہاتھ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کامیابی کا معیار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج بھی سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے، رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہیں یہ واقعات، آج بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے، انسان پر نہیں۔ انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے، اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں، جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد، جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اتنے ہی پہ نہیں، آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی برائیاں ہیں اور تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے
اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب۔ موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے۔ فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر، پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے۔ ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا اس کی توبہ قبول ہے، لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے اور پھر شدت کا بخار۔ اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئے۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔
حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہوں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے. اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے. پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی. ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا. موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے. موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا. اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے